الحمدللہ عز وجل، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی اس وقت ہم بہت ہی پیارے زاہد عابد صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت متمکن ہوئے، خلیفہ ہوئے، اس وقت آپ دورے فرماتے تھے، مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما جن کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی تھیں، آپ کے پاس بھی ذمہ داری تھی، ہوتے ہوتے جب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لائے تو بہت ہی مختصر سا سامان تھا، کچھ ایک آدھ چادر تھی اور کچھ تھا نہیں خاص، تو بڑے پیارے انداز سے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، سب بدل گئے مگر تم نہ بدلے۔ بہت خوبصورت ان کا یہ ارشاد ملتا ہے۔ آپ بنیادی طور پر تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ آپ سے پہلے جن صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، پھر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ یہ علم و عمل میں بہت آگے تھے، آپ نے کوشش کی لیکن وہ رفتار نہ پا سکے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوشش کی تھی تجارت اور عبادت کو ساتھ جمع کرنے کی، لیکن میں نہ کر سکا، لہذا آپ نے تجارت کو چھوڑا اور ریاضت اور عبادت کا راستہ اختیار کیا، علم دین سیکھنے کا راستہ آپ نے اختیار کیا۔ پھر ہجرت فرما کر آپ جامعہ مسجد دمشق کی طرف تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر آپ بیان کرتے، واعظ و نصیحت فرماتے۔ مقتۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری پیاری سیرت پر پورا ایک رسالہ شائع کیا ہے۔ اس رسالے کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ اتنا رقت انگیز دل سوز بیان فرماتے تھے کہ آپ کے بیان میں بیٹھے ہوئے شرکا پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی رونے کی آوازیں مسجد کے باہر بازار میں سنائی دیتی تھی۔ بازاروں میں دورے فرماتے، نیکی کی دعوت دیتے، انفرادی کوشش فرماتے تھے۔ آپ کی شہزادی کے لیے انتہائی امیر کبیر رشتہ آیا، آپ نے اپنی بیٹی کے لیے وہ رشتہ بھی قبول نہ کیا۔ بڑی تقوی والی، بڑی زہد والی، بڑی پرہیزگاری والی آپ کی زندگی تھی۔ الحمدللہ عز وجل ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر ترکی استنبول میں ہم ان کی مزار شریف پر حاضر ہیں، ان کی مزار شریف پر حاضر ہو کر ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور ہمارا حسن اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ یہ ہماری ان لفظوں کو، ہمارے اس بیان کو یقیناً اللہ کی رحمت سے سن رہے ہوں گے۔ ہم ان سے ان کی خاص توجہ کے طالب ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جس طرح تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو جس طرح زہد، تقوی، پرہیزگاری، دنیا سے بے رغبتی، سنتوں کی خدمت، بیان، نیکی کی دعوت کا جذبہ، ہجرت، تیری راہ میں مشقت اٹھانے کا جذبہ، جو کچھ انہیں نے عطا کیا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اے رب کریم یا رحمان یا رحیم، الحمدللہ رب العالمین، اے مولا کریم ہمیں بھی ان کی سیرت کا صدقہ عطا فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما اللہ۔ یا اللہ
یہ صحابی رسول کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت کر دے، ہماری مغفرت کر دے، گناہوں کا بوجھ لادے تیرے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں رب کریم، گناہ اتار دے اللہ، ہمارے گناہ اتار دے، ہمارے گناہ اتار، ہمیں نیک بنا دے مولا، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، غم مال سے، غم دنیا سے، غم گھر بار سے، غم کاروبار سے ہمیں بچا لے، ہمیں آخرت دے دے، تیرے حبیب کی سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے امیر علیہ سنت، ہمارے ماں باپ، علماء مشائخ علیہ سنت کا سایہ ہمارے سر و دراز فرما، یا اللہ ہمارے حال زار پر اپنی خاص نظر رحمت فرما دے، خاص نظر رحمت، خاص ہمیں نیک بنا دے، بس اللہ ایمان کی سلامتی مقدر کر دے، یا اللہ جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے رب کریم، ان سب کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبوری، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔